باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم طلباء، محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 21واں کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، چہرہ نہ بناؤ، مجھے ہنسی آتی ہے یار، پیچھے ہو جاؤ تھوڑا۔ ہاں بس، پارہ نمبر 21 کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، 20 پاروں کا خلاصہ اللہ کے فضل سے ہم نے کیا کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی کون سا 21ویں پارے کا خلاصہ۔ مجھے کوئی شک ہے کہ ویڈیو ریکارڈ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، میں پہلے اس کو کنفرم کر لوں، ایک منٹ۔ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، چلو جی، 21ویں پارے کا سپارہ خلاصہ، درس قرآن کریم۔ ٹھیک ہو گیا جی، پارہ نمبر کتنا، 21 کا تعارف یا خلاصہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو، اس میں 5 حصے ہیں۔ 2 دن پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ہمارے پاس صورتیں بڑھتی جائیں گی، زیادہ ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں اب ہمارے پاس 5 حصے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک، صبر کرو، 2 شارٹ کروں گے، 3، یہ 3 اور کتنے ہو گئے یہ 4، 5، 1 2 3 4 5۔ پارہ نمبر 21 میں 5 حصے ہیں، مطلب 5 صورتوں کا ذکر آیا ہوا ہے۔ سورہ عنکبوت، شارٹ لکھوں گا، اچھا، عنکبوت یہ کتنا ہے جی، یہ اس کا بقیہ حصہ۔ سورہ عنکبوت 29 نمبر کی صورت ہے، یہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا، جب سورہ قصص پڑھ رہے تھے نا، اس کے ساتھ ہم نے سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ دیکھا تھا، یہاں پہ بقیہ حصہ۔ اچھا جی، سورہ روم یہ مکمل آئی ہوئی ہے، یہ 30 نمبر کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ روم کے بعد سورہ نمبر 31 یہ جی سورہ لقمان، یہ بھی مکمل، ٹھیک ہوگی جی، 31 نمبر کی صورت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ سجدہ، یہ لمبا ہے، اچھا اس کو کوشش کروں گے شارٹ کروں۔ سجدہ 32 نمبر کی صورت، یہ بھی مکمل۔ اور سورہ احزاب، سورہ الاحزاب یہ 33 نمبر کی صورت ہے، اس کا ابتدائی حصہ آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ صورت لمبی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی گر گیا تھا وہ یار۔ اچھا چلو جی، یہ اس کی کر لیتے ہیں جی پارٹیشن۔ مار کر بھی گر گئے ہیں نا۔ چلو جی، اس میں سورہ عنکبوت کو پہلے دیکھتے ہیں۔ عنکبوت، سورہ عنکبوت میں آیا ہوا ہے کہ 4 باتیں جی، 4 باتیں۔ ٹھیک، لکھنے والا کام بہت کم ہوگا، اچھا سارا یا انشاءاللہ ایڈٹ کروں گا تو ساتھ لگاتا جاؤں گا۔ پہلی بات، 4 باتوں میں پہلی بات، تلاوت اور نماز کا حکم۔ تلاوت اور نماز کا حکم یہ آیا ہوا ہے کس میں جی، سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں۔ اس کا ذکر کیا ہے جی، یہ آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 45۔ ٹھیک، تلاوت کا بھی اس میں ذکر ہے اور اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، اور اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے، روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے، روکتی ہے، وہ اسی میں آ رہا ہے۔ آیت انشاءاللہ ادھر کسی جگہ پہ لگ جائے گی، 45 نمبر میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہلی بات یہ تلاوت، اور دوسری بات ہے اس میں نماز کی، یہ بے حیائی سے روکتی ہے، یہ والی 2 باتیں۔ دوسری بات نماز کے بارے میں، پہلا تلاوت اور دوسرا یہ نماز کے بارے میں جو آیت 45 لگ گئی ہے، اور تلاوت اور نماز دونوں آیت نمبر 45 میں۔ تیسری بات ہے جی، نہ ماننے والوں کی ہٹ درمی، نہ ماننے والوں کی ہٹ دھرمی۔
یہ یعنی جو لوگ نہیں مانتے، جن کے دلوں پہ اللہ پاک فرماتے ہم نے مور لگا دیے، آپ ان کو زبردستی نہیں منوا سکتے۔ یہ آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 47 اور 49 اس میں اس کا ذکر آئے ہوئے، یہ پوائنٹ نمبر 3 کا کہ نہ ماننے والوں کے مختلف بہانے ہٹ درمی۔ نمبر 4 چوتھی بات، سورہ عنکبوت کے بقیے سے کی چوتھی بات کیا؟ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے ثباتی، ٹھیک ہے، بے پرواہی۔ یہ آیت نمبر 58 سے 69 تک اس کا سارا ذکر آئے ہوئے۔ یہ پوری، اب میں یاد دیکھو 58 سے 69 تک ساری آیتیں نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک رکوع کے آس پاس بنتا ہے۔ صرف اور صرف آیت نمبر 58 لگا دوں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ لگا دوں گا، اور آخری آیت 69 لگا دوں گا۔ اس کے بیچ کی آیتیں آپ خود جا کے جو ہے تو دیکھ لو۔ یہ آگئی 4 باتیں سورہ عنکبوت میں۔ سورہ روم مکمل کتنی باتیں جی؟ 2 باتیں۔ سورہ روم میں 2 باتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات ہے جی 2 پیشگوئیاں۔ پیشگوئیاں، اس کو بعض لوگ پیشن گوئیاں بھی کہتے ہیں، یعنی آنے والے جو حالات ہوں گے، واقعات ہوں گے، ان کے بارے میں پیشگوئیاں کرنا۔ پیشگو، پہلے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں۔ پہلے اس میں ہے جی 9 سالوں کے اندر اندر عیسائی، جو رومی عیسائی تھے اس وقت، وہ کیا کریں گے جی؟ ایرانی بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ غلبت الروم، پہلی آیت سے بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ 9 سالوں کے اندر اندر روم، جو رومی عیسائی تھے، وہ شکست دیں گے کس کو؟ یہ ایرانی بت پرستوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت آگے اسی طرح چلتی ہے پھر، ٹھیک۔ اور اس میں یہ پھر آگے کیا؟ بت پرستوں کو شکست دیں گے۔ یہ آیت نمبر کس میں جی؟ غلبت الروم آیت نمبر 1 سے، آیت نمبر 1 سے سورہ روم، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 1 سے آگے یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے۔ دوسری یہ پیشگوئی نمبر 1، پیشگوئی نمبر دوسری پیشگوئی یا پیشن گوئی، ٹھیک ہے۔ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین، جو قریش کے مشرکین تھے، ان پر جو ہے تو وہ غلبہ حاصل کریں گے، یا وہ خوشی کا اظہار کریں گے، فتح کا جشن منائیں گے، وہ ذکر آئے ہوئے۔ مطلب کہ بدر کی خوشی، جنگ بدر ہوئی تھی نا، اس کی خوشی۔ یہ آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے جی۔ آیت نمبر 4 میں ان 2 پیشگوئیوں کا ذکر آئے ہوئے، ایک پیشن گوئی روم کی اور دوسری مسلمانوں کے بارے میں بتایا کہ بدر کے حوالے سے خوشیاں منائیں گے۔ دوسری بات اس میں جی توحید کے ضمن میں کیا چیز؟ اللہ کی عظمت کی 7 نشانیاں یا دلائل، اللہ کی عظمت کے یا کی 7 دلائل، 7 دلائل توحید کی۔ اس میں کون کون سے سنے جی؟ مردوں کو زندہ اور زندوں سے مردہ، یعنی مردہ چیز سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو، یعنی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اس کا ذکر۔ یہ آگے جی آیت نمبر، یہ آیت لگا دوں گا، اچھا آپ کی آسانی کے لیے دیکھ لینا۔ یہ آیت نمبر 19 ہے جی، کس کی؟ سورہ روم کی۔ دوسری بات دلائل، مٹی سے انسان کی پیدائش، آیت نمبر 20، یعنی مٹی سے انسان کی کیا کی؟ پیدائش کی۔ زوجین کی محبت، یعنی میاں بیوی کی، زوجین لکھ نہیں رہا نا یار، زوجین کی محبت، میاں بیوی کی محبت، آیت نمبر 21، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں آیت نمبر 21 میں، سورہ روم 30 نمبر کی۔ اور چوتھی زمین اور آسمان کی پیدائش، آیت نمبر 22، زمین اور آسمان کی پیدائش، اللہ کی عظمت کے دلائل۔ اور نمبر 5، یہ 4 ہو گیا۔ نمبر 5 میں کیا کہہ رہا ہے کہ رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، یعنی رات کو بھی آپ نیند کر سکتے ہو، دن کو بھی آپ نیند، اور دن کہہ رہے ہیں کہ وہ روزگار کی تلاش کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 23، آیت نمبر 23۔ اور چھٹی دلیل، بارش، بجلی کی چمک، غلے کی پیداوار، یہ سارا کچھ یہ آئے ہوئے کس میں جی؟ اگلی آیت میں، 24 نمبر کی آیت میں۔ اور چھٹی اور ساتویں بات،
ساتویں میں آئے ہوئے ہے کہ زمین آسمان کا نظام، یہ 24، یہ دونوں ایک ہی اس میں آئی ہوئی ہیں، یہ 6 دلائل آئی ہوئی ہیں جی۔ آگے ابھی آ جاتے ہیں جی ہم کس پہ جی، تیسرے حصے میں، لمبی ہو رہی ہے بات۔ اچھا سورہ لقمان مکمل 3 باتیں ہیں جی، شارٹ کرتے ہیں۔ اچھا 3 باتیں ہیں جی سورہ لقمان میں، ٹھیک۔ پہلا کیا ہے جی؟ توحید، توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، پہلا توحید کا ذکر، بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیا، ٹھیک ہے، بغیر ستونوں کے آسمان۔ یہ آیت نمبر 10 میں میرے خیال میں، ہاں آیت نمبر 10، بغیر ستونوں کے آسمان، ٹھیک ہے، بڑی زبردست قسم کی آیت ذہن سے نکل گئی۔ اچھا جی یاد آئی تو بتا دوں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، یہاں سے آگے آیت چلتی ہے، ٹھیک ہے، یاد آ گئی الحمدللہ۔ اچھا جی رینگنے والے مویشی، حشرات، بارش، یہ جی آیت نمبر 10 اور 11، ٹھیک ہے جی۔ حضرت لقمان کی وصیتیں، دوسری باتیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتیں، کس کو؟ بیٹے کو، یعنی بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام نے کون کون سی وصیتیں کی تھی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، کرتے 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 کہاں سے بات شروع ہوتی ہے جی؟ یہ شروع ہوتی ہے 12 سے 19، آیات نمبر 12 تا 19، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی سورہ لقمان میں وصیتیں اپنے بیٹے کو، کیسے؟ شرک نہ کرنا، ہر چھوٹی بڑی چیز آخرت میں اللہ کے سامنے لائی جائے گی، نماز، اچھائی برائی، عاجزی اختیار کرو، معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس میں آئے ہوئے۔ نمبر 3 کس میں؟ سورہ لقمان کی تیسری، 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ اس کا ذکر آ رہا ہے جی آیت نمبر 34 میں، 34 نمبر کی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب وہ کون کون سی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا علم میرے پاس ہے؟ وہ یہ ہیں جی، بارش کب اور کہاں ہوگی، نمبر 2 قیامت کب آئے گی، بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، اور موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 آخری آیت ہے، اس کی آخری آیت سورہ لقمان کی۔ دوسرے نمبر پہ آئے جی سجدہ، جی ذرا جلدی جلدی کرتے ہیں نا، 4 باتیں ہیں جی سورہ سجدہ میں، 4 باتیں، کون کون سی؟ قرآن کی عظمت، عظمت قرآن، قرآن پاک کی عظمت، اس میں کیا جی؟ آسمان، یہ قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلی جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے یا پہلے لوگوں کے قصے ہیں، وہی قصے نہیں، یہ خالص اللہ کی طرف سے اپنے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ دوسری بات، دوسری ہے جی توحید، دیکھو توحید، قرآن کی عظمت، دلائل، یہ سارا کچھ ایک ساتھ آتا جا رہا ہے جی۔ اچھا جی آسمان زمین کا خالق اللہ، ہر تدبیر کرنے والا اللہ، انسان کی قطرے سے پیدائش وغیرہ وغیرہ، یہ آیت نمبر 4 میں آگے جی، آیت نمبر 4 میں، کس کے؟ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4، ٹھیک۔ تیسری بات قیامت، دیکھو پھر قیامت آ گیا، قیامت، مجرم اس دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور افسوس کریں گے، افسوس کریں گے اس دن، یہ آیت نمبر 12، آیت نمبر 12، اور آیت نمبر 13 تو بڑی ہی خطرناک قسم کی آیت ہے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، لیکن 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام کو انسانیت یا تمام کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے کیا کرنا ہے؟ بھرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 انشاءاللہ یہاں آیت لگ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 چوتھی بات رسالت، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات تھی اس کا ذکر آیت نمبر 23 میں آ رہا ہے۔ سورہ احزاب، 2 باتیں ابتدائی حصہ ہے سورہ احزاب میں، 2 باتیں ہیں ابتدائی حصے میں۔ اچھا جی کون کون سی؟
نمبر 1 زمانہ جاہلیت کی 3 غلطیوں کی طرف اشارہ، یعنی جاہلیت میں 3 غلطیوں یا غلط باتوں کی طرف اشارہ۔ اب جگہ نہیں ہے، دیکھو میں لکھتا ہوں تو ساری جگہ فل ہو جائے گی، اس لیے لکھتا نہیں ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، ادھر لکھوں گا، ٹھیک ہے، کمپوز کروں گا، ادھر ایڈٹ کروں گا تو یہاں لگاؤں گا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں 3 جو غلط بیانیاں کرتے تھے مشرکین، ان کی طرف اللہ پاک کی طرف اشارہ ہے اور پھر جواب دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات، سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ کفار کہتے تھے، یہ آیت نمبر 4 ہے، کس کا؟ سورہ احزاب آیت نمبر لکھتا ہوں، آیت نمبر 4۔ کفار کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سینے میں جو ہے تو 2 دل ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پھر ان پہ پکڑ آئی، کہا کہ 2 دل نہیں، یہ دل ایک ہی ہے، یا وہ دل مسلمان ہے یا وہ دل کافر ہے۔ اچھا، دوسرا کیا کہتے ہیں؟ کلمات اظہار سے بیوی حرام، زہار کے جو کلمات، یعنی بیوی کو ماں کہہ دینا، اس کا حکم آیا ہوا ہے، وہ بھی آیت نمبر 4 میں۔ بیوی کو زہار کرنا، یعنی بیوی کو کہنا کہ تو میری ماں ہے، اس کے بارے میں یہ آیتیں آئی ہوئی ہے۔ منہ بولا بیٹے کے احکام، یعنی منہ بولے بیٹے کے لیے، وہ بھی حکم اس میں آئے ہوئے ہیں کہ 3 باتیں ہوگی، 3 غلطیاں، یعنی یہ 3 غلطیاں اس میں پائی جائے۔ ایک آیت لگا دوں گا انشاءاللہ، وہاں پہ دیکھ لینا۔ پہلی بات۔ دوسری بات ہے جی 2 غزووں کا ذکر ہے اس میں، 2 غزووں کا ذکر، یعنی 2 جنگوں کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک؟ کون سا جی؟ سورہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، نمبر 1 احزاب اور نمبر 2 غزوہ بنی قریظہ، یہ ان 2 کا ذکر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 10 تا 14 میں آ رہا ہے، 10 سے 14 میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس شارٹ کرتے ہوئے بورڈ سارا ہو گیا ہے فل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔